بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ آپ کے علم ہے، اول ماہ رمضان سے ہم نے تفسیر سورہ حجرات شروع کی ہے، تو آج ہم 4 اور 5 آیا کی تفسیر کریں گے، اور اس سلسلہ دروس کی جو 8واں سیشن ہے، اس کے بانی ہیں راجہ مشتاق صاحب، خدا تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور یہاں اعلان بھی سماعت فرماتے جائیں کہ روزانہ کی جو ٹرانسمیشن ہے، ہر دن کی ٹرانسمیشن کا ایک بانی ہے جو اس کے ٹرانسمیشن کے اخراجات برداشت کرتا ہے۔ آپ بھی اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے یہ سلسلہ آگے بڑھایا جائے، آپ بھی ایک دن کا انتخاب کر سکتے ہیں اس کے بعد، اور اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں۔ کار خیر میں حصہ ڈالنا، اور خاص طور پر ماہ رمضان میں، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ عام دنوں میں آپ کو خدا کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو آپ کو سنگل ثواب ملتا ہے، رمضان کے مہینے میں دگنا چگنا اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو آئیں ہم تفسیر کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اے نبی، وہ لوگ جو تجھے کمروں کے باہر سے، حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ یہاں پر کچھ نکات ہیں۔ پہلا نقطہ، حجرات، اس سورہ کا نام بھی حجرات ہے۔ حجرہ کا کیا معنی ہے؟ حجرہ کمرے کو کہتے ہیں۔ نبی کریم کے جو کمرے تھے، جہاں نبی کریم رہائش پذیر تھے، وہ مسجد نبوی کے اطراف میں تھے۔ سادے سے کمرے تھے جو نبی کریم نے قرار کی دیے ہوئے تھے، بنائے ہوئے تھے، اور یہ مروان کے زمانے میں ان کو خراب کیا گیا، گرا دیا گیا۔ کاش کہ یہ محفوظ رہتے، دنیا کو پتہ چلتا کہ ہمارے نبی کریم کتنا سادہ زندگی گزارتے تھے۔ نبی ہیں، اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، خدا کے خاص بندے ہیں، لیکن سادہ زندگی گزار ایک چھوٹے سے معمولی سے کمرے میں۔ کہ بعض روایات بتاتی ہیں کہ کمرہ اتنا چھوٹا تھا کہ اگر سائڈ پہ آدمی بیٹھا ہوتا تھا تو دوسرا آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، یعنی اتنا چھوٹا اور سادہ سا کمرہ تھا نبی کریم۔ امیر المومنین، اس آیت میں کہا گیا کہ وہ لوگ جو تجھے پکارتے ہیں کمروں کے باہر سے، وہ اکثر ان میں نہیں عقل رکھتے۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے، عقل نہیں رکھتے، اس کے 2 معنی ہیں۔ یعنی یہ ایک خدا بتا رہا ہے کہ جو آدمی ادب نہیں رکھتا وہ عقل بھی نہیں رکھتا۔ اس لیے تو امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں لا عقل لمن لا ادب لہو، کہ جو آدمی ادب نہیں رکھتا، با ادب نہیں ہے، وہ عقل نہیں، یعنی جو ہے وہ با ادب ہونا عقل کی نشانی ہے، سمجھداری کی نشانی ہے۔ یہاں پر 2 نقطے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس انداز سے پکارنا پیغمبر کو جائز نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ پکارنا، خود آواز دینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ بعد والی آیت بتا رہی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ عَلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، کہ وہ اگر صبر کریں حتیٰ پیغمبر خود ان کی طرف باہر نکل کر آ جائیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والا اور رحمت کرنے والا۔ یعنی ہوتا اس طرح تھا، پیغمبر نے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا گھر سے باہر آنے کا، اور اپنی فیملی کو کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہوا تھا، تو یہ لوگ اس سے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹے پہلے آ کر آواز دینا شروع کر دیتے تھے۔ کیا کہا خدا نے کہ رک جاؤ، صبر کرو، کہ خود پیغمبر نے وقت پر آ جانا ہے۔
اور پیغمبر نے یہ وقت مقرر کیا ہو تمہارے پاس آنے کے لیے، اس میں بھی ایک فلسفہ ہے۔ پیغمبر نے اپنی فیملی کو ٹائم دینا ہے، اپنے خاندان کو ٹائم دینا ہے، اپنی ازواج کو ٹائم دینا ہے، اور نبی کریم کے جو معاملات ہیں ایز اے سربراہ مملکت، ایز اے نبی اللہ، ایز اے رسول اللہ، وہ معاملات اپنی جگہ پر، یہ جو خاندانی معاملات ہیں ان کو بھی نبی نے نبھانا ہے۔ یہاں پر ایک درس دیا جا رہا ہے کہ بغیر موقع کے، بغیر ضرورت کے، اور قابل ازیں کہ آپ کسی کو اطلاع دیں، کسی کے پاس نہ جائیں۔ خدا ہمیں درس دے رہے ہیں یہاں نبی، اور جو ہے وہ نبی کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا معاملہ بیان کر کے ہمارے لیے درس، کیونکہ قرآن ایک ٹائم کے لیے نہیں ہے، ایک خاص وقت کے لیے نہیں ہے، قرآن ہمیشہ کے لیے ہے۔ ایک واقعے کو بیان کیا جاتا ہے اور اس واقعے کی مناسبت سے قرآن نازل ہوتا ہے، لیکن مختص نہیں ہوتا اس واقعے کے ساتھ۔ وہاں وہ جو زمانی خصوصیات ہیں ان کو سائڈ پر رکھا جاتا ہے اور ایک حکم کلی نکالا جاتا ہے کہ آپ جو وقت آپ کے لیے مقرر کیا ہو، جو اس وقت کا وعدہ کیا گیا اسی پر آئیں، اس سے پہلے بھی نہ آئیں، اس سے تاخیر بھی نہ کریں۔ اور آج کل تو آسان ہے، مشکل نہیں ہے، آپ فون کریں، کسی سے اپوائنٹ مل لیں، پھر جائیں اس کے پاس ملنے کے لیے، تاکہ آپ کا وقت بھی ضائع نہ ہو، اس کا وقت بھی ضائع نہ ہو۔ اسلام ہمیں درس دے رہا ہے کہ ہمیں چاہیے دوسرے کے اوقات کا خیال رکھیں، دوسروں کے آرام کا خیال رکھیں، دوسرے کے جو زندگی کے امور ہیں اس میں مخل نہ ہوں، تاکہ آپ کی زندگی بھی صحیح گزرے، ان کی زندگی صحیح گزرے۔ بعض قومیں اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کو جج کرتی ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ خیال نہیں رکھتے۔ وقت لیا ہوا 4 بجے کا، 4 سے 4:15 ہو گئے ہیں، 4:30 ہوں، اب فون کیا تو کہنے لگے او ہو میرے مہمان آ گئے ہیں جی، اس لیے میں نہیں آ سکتا۔ کیوں تم نے وقت پھر کیوں لیے؟ پھر وقت پر اطلاع دینی تھی۔ وہ کون سے مہمان ہیں جو بغیر بتائے ہوئے آپ کے پاس آ گئے ہیں، جن کی وجہ سے آپ دوسرے آدمی کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کی وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ بس قرآن کہہ رہا ہے کہ جو آدمی ادب میں نہیں رہے گا، وعدے پر عمل نہیں کرے گا، وہ کیا ہے؟ عاقل نہیں ہے۔ اور یہاں پر جو پیغمبر کی بارگاہ میں بے ادبی کی خدا نے ان الفاظ میں مذمت کی ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ وہ لوگ جو تجھے کمروں کے باہر سے پکارتے ہیں وہ ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ مذمت کی ان کی۔ اور دوسرا ایک اور معنی اس کا بھی نکالا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ نبی گھبرائے نہ، پریشان نہ ہو، یہ کم عقل لوگ ہیں، یہ سمجھدار ہوتے تو ایسا نہ کرتے، بس سمجھدار نہیں ہے اس کا مطلب ہے جان بوجھ کے نہیں کر رہے۔ ایک طرف سے ان کو درس دیا جا رہا ہے کہ بے عقلی نہ کریں، اس طرح پیغمبر کو خدا تسلی دے رہا ہے کہ مائنڈ نہ کریں، پریشان نہ ہوں، یہ لوگ ان کا عقل ہی اتنا ہے۔ اور یہاں پر آپ کی خدمت میں عرض کروں، پیغمبر نے اپنے اوقات کو تقسیم کیا ہوا تھا۔ فیملی کے لیے وقت مقرر کیا ہوا تھا، اپنے دوست و احباب کے لیے وقت مقرر کیا ہوا تھا، باہر سے آنے والے وفود کے لیے وقت مقرر کیا ہوا تھا، حکومتی مسائل کے لیے وقت مقرر کیا ہوا تھا۔ اور بعض اوقات لوگ اس وقت کا خیال نہیں رکھتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک بات پہنچی کہ خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ اس کے بعد جو بھی پیغمبر سے ملنے آئے گا پہلے صدقہ دے گا، یعنی کم از کم پیغمبر کے وقت کی جو کم از کم ظاہری لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے کچھ نہ کچھ قیمت ہونی چاہیے، جس کو تم کچھ نہیں سمجھتے ہو، آ کر بیٹھ جاتے ہو، اٹھنے کا نام نہیں لیتے ہو۔ پیغمبر کو تم نے وقت دیا ہے 4 بجے کا، آ جاتے ہو 5 بجے۔ پیغمبر سے ملاقات کے لیے وعدہ تم نے کیا ہے، آتے نہیں ہو۔
لیکن پیغمبر اپنے وقت پر آیا کرتے تھے. کبھی بھی ایسا نہیں ہو پیغمبر نے کسی سے وعدہ کیا ہو کس وقت کا اور پیغمبر نہ آیا، ایسا نہیں ہو کبھی. حتیٰ یہ ہوا کہ پیغمبر ایک شخص کے ساتھ جا رہے تھے، نے کہا کہ یا رسول اللہ رکیں یہاں پر، میرا کوئی کام ہے وہ کر کے فوراً میں آ جاتا ہوں، آج کے بقول مثلا 10 منٹ میں آ رہا ہوں، 15 منٹ میں آ رہا ہوں. پیغمبر وہاں کھڑے ہیں، کافی وقت گزر گیا. ایک اور صحابی نے دیکھا کہ پیغمبر دھوپ میں کھڑے ہیں، اذیت برداشت کر رہے ہیں. یا رسول اللہ کیا معاملہ؟ کہا فلاں شخص مجھے کہہ کر گیا کہ اتنی دیر میں آ جائے گا، وہ کافی دیر گزر گئی آیا نہیں. اس شخص نے جا کر اس شخص سے کہا کہ تم نے پیغمبر سے وعدہ کیا تھا کتنی دیر میں آئے گا، اور ابھی اتنی دیر گزر چکی ہے، تو گھر میں آ کر آرام کر رہا ہے، پیغمبر وہیں کھڑے ہیں. یعنی پیغمبر اتنا جو ہے وقت کے پابند تھے اور وعدہ وفا تھے. دنیا میں جو انسان کے ساتھ جو مشکلات پیش آتی ہیں ان میں سے ایک مشکل بے وفائی کرنا، وعدے پر عمل نہ کرنا. انسان اپنے دوستوں سے دور ہو جاتا ہے، فیملی میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں، فیملیاں بکھر جاتی ہیں وعدہ نہ کرنے، وعدے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے. بچوں کو کہا آج اتنے بجے آؤں گا، 2 گھنٹے گزر گئے، 3 آیا نہیں آدمی. بچوں سے وعدہ کیا کہ آج کھانا ساتھ کھائیں گے، وقت گزر گیا، اس آدمی کو پرواہ ہی نہیں. بچوں سے وعدہ کیا کہ فلاں چیز آپ کے لیے خرید کر لاؤں گا، اہمیت نہیں دی جا رہی. اور یہ جو وعدہ کو اہمیت دینا ہے، یہ خود انسانیت کو اہمیت دینا، اور اس کی خلاف ورزی کرنا انسانی اقدار کی خلاف ورزی کرنا. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ عَلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ. اے نبی اگر وہ صبر کریں یہاں تک کہ تو ان کی طرف باہر نکلے تو ان کے لیے بہتر ہے، بجائے اس کی کہ آواز دیں. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر اس سے پہلے وہ کر چکے ہیں، اس آیت کے نزول سے پہلے، تو خدا بخشنے والا ہے، غفور ہے اور رحیم ہے اور رحمت کرنے والا ہے. لیکن دوبارہ اس کے بعد اگر اس کو آگے بڑھائیں گے پھر وہ سزا کے مستحق قرار پائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا علیم یا علیم یا غفور یا رحیم. یا اللہ اس قلیل سی عبادت کو قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو غفور ہے، تیری بارگاہ میں ہم عاجزی سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہم نے روزہ رکھا ہے، اس میں کوتاہی ہو، اس میں کوئی نقص ہو، اس میں کوئی عیب ہو، تو معاف فرما. یا اللہ ہم کوشش کرتے ہیں مکمل روزہ رکھیں، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. یا اللہ تو غفور ہے، تیری بارگاہ میں ہم عرض کرتے ہیں خدا ہم نے تیرے لیے روزہ رکھا ہے اور تجھ پر ہم توکل کر رہے ہیں، خدایا ہمارے اس روزے کو قبول فرما. تو تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آج کے بانی کی توفیقات میں اضافہ فرما، رزق میں وسعت عطا فرما. راجہ مشتاق صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما. یا اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا، ان کی مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. آخر میں ان کی مرحومین کے لیے ایک دفعہ الفاتحہ مع الاخلاص والصلوات. اللہم صلی علی محمد و آلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم.